اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل کے پڑوسی ضلع اڑپی میں چرچ کی مورتی توڑنے کے الزام میں ایک شخص گرفتار. مسائل زندگی، قرضہ نہ ادا کر سکنے پر ماں اور بیٹے نے کر لی خودکشی. مسلم ریزرویشن کے معاملے میں حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے، مولانا ندیم صدیقی کا بیان. گنگاوتی میں مسجد پر پتھراؤ کے بعد حالات کشیدہ، آٹو رکشہ سمیت کئی گاڑیاں نذر آتش، صحافی سمیت درجنوں افراد زخمی. چنئی میں تباہی لایا طوفان وردہ، 4 ہلاک، 7,000 سے زائد لوگ متاثر. عمرہ کی مقررہ مدت میں تاخیر کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور قید کی سزا. سلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بنگلور یہاں کے شروا نامی علاقے میں موجود ایک چرچ کی مورتی توڑے جانے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے، جس کی شناخت بینڈیکیٹ ڈسوزا مقیم شروا کے حصے سے کر لی گئی ہے. فکر خبر کو ملی اطلاعات کے مطابق مذکورہ شخص کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، جن کا تعلق دیگر ریاستوں سے بتایا جا رہا ہے. لڑائی کے بعد وہ پریشانی کی حالت میں جب چرچ گیا اور مورتیوں کی عبادت کرنے لگا، اس دوران مورتیوں کی جانب سے اسے کوئی جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر مورتی کو ہی توڑ دیا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں چرچ پہنچا تھا اور نشے میں ہی اس نے یہ کام انجام دیا تھا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کے جانے پر پولیس نے اسے حراست میں لیتے ہوئے تحقیقات کی، جس کے بعد مذکورہ تفصیلات بھی سامنے آئیں. ملحوظ ہے کہ چرچ میں رکھی مورتیاں ٹوٹی ہوئی حالت میں پائے جانے کی وجہ سے عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سخت برہم تھے اور انہوں نے 3 دنوں کے اندر ملزمین کو حراست میں لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا اور ملزمین کی گرفتاری نہ ہونے تک 16 دسمبر کو شدید احتجاج کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. کئی سیاسی لیڈران سمیت کئی افراد نے چرچ جا کر ملزمین کی جلد از جلد گرفتاری پر مطالبہ کیا تھا. بنگلور نوزائیدہ بچے کے علاج و معالجے کے لیے لیا گیا قرضہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ماں اور بیٹی کی جانب سے اپنے ہی گھر میں خودکشی کر لیے جانے کی واردات ناگر باوی میں سنیچر کی رات پیش آئی ہے. مہلوک افراد کی شناخت پدماوتی 48 اور اس کے بیٹے یوگانند مقیم ناگر باوی 2nd کراس کے حصے سے کر لی گئی. تفصیلات کے مطابق یوگانند کی شادی قریب 2 سال قبل اس کی ایک رشتہ دار لکشمی نامی خاتون سے ہوئی تھی. اس کا 10 ماہ کا بچہ بیمار تھا، جس کے علاج و معالجے کے لیے اس نے مختلف ذرائع سے 15 لاکھ روپے بطور قرض حاصل کیے تھے. یوگانند ایک اسٹوڈیو چلا کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا، لیکن اپنا کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے وہ مزید معاشی حالات کا شکار ہو گیا اور اسے اپنی دکان بند کرنی پڑی، جس کی وجہ سے وہ قرضہ ادا نہیں کر سکا. وہ پچھلے 11 ماہ سے اپنی دکان کا کرایہ بھی نہیں ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا. بتایا جا رہا ہے کہ لکشمی سنیچر کے روز اپنے میکے چلی گئی تو یوگانند اور اس کی ماں نے اندر سے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور پنکھے سے لٹک کر دونوں نے خودکشی کر لی. لکشمی نے کئی مرتبہ موبائل فون سے یوگانند سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی. بالآخر اس نے ناگربھا میں واقع اپنے گھر کا دروازہ کئی بار کھٹکھٹایا، لیکن وہ وہاں بھی ناکام رہی، جس کے بعد اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد سے گھر کا دروازہ توڑ ڈالا تو اس کا شوہر یوگانند اور اس کی ساس پدماوتی کی لاشیں لٹکی ہوئی پائی گئی. ناگپور 15 دسمبر 2016 کو ناگپور میں مسلم ریزرویشن اور تحفظ شریعت کے عنوان سے منعقد ہونے والے اجلاس عام کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے پورے صوبے مہاراشٹرا، خاص طور پر ودربھ کے اضلاع و تعلقوں میں جمعیت علماء کے ذمہ داران دورہ جاری ہے. ان کے چھوٹے بڑے شہروں و مواضعات میں کارنر میٹنگوں اور جلسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. عوام میں اجلاس کے اندر شرکت کے تعلق سے کافی ذوق و شوق دکھائی دے رہا ہے. اس ہنگامی دورے کے موقع پر وارسی ٹاکلی ضلع اکولا، چاندو بازار تحصیل اچل پور تعلقہ ضلع امراوتی میں منعقدہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حافظ ندیم صدیقی نے کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے معاملے میں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمیں مخلص نظر نہیں آتی. سب کی سب اپنے مفاد کے پیش نظر موقف اختیار کرتی ہے، جبکہ ہندوستان اور خاص طور سے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا معاملہ ان کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسلم ریزرویشن کے معاملے میں حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے. ریزرویشن مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی حصولیابی نہیں بلکہ سماجی زندگی میں ترقی کی ضمانت کے طور پر ہے. انہوں نے کہا کہ ریزرویشن مسلمانوں کا آئینی، جمہوری، دستوری اور سماجی حق ہے. کہا کہ مہاراشٹر کی بی جے پی حکومت مراٹھوں کو ریزرویشن دینے کے اپنے عہد پر
کاربند رہنے کا اعلان کرتی ہے، مگر مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے معاملے میں اپنی اس ہردرمی پر قائم ہے کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دینا چاہتی، جبکہ مسلمانوں کو ریزرویشن پسماندگی کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ گنگاوتی، روایتی حریفوں کے درمیان ہوئی لفظی جھڑپ ہاتھا پائی میں تبدیل ہونے کے بعد ایک مسجد پر پتھراؤ کیے جانے کی وجہ سے بھوپال ضلع کے گنگاوتی شہر میں حالات کشیدہ ہونے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے۔ حالات کشیدہ ہونے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں آٹو رکشہ سمیت کئی گاڑیوں کو نظر آتش کیے جانے، ٹائر جلانے، مسجد پر پتھراؤ کرنے اور ایک مندر میں گھس کر بھکتوں پر حملہ کی واردات منظر عام پر آئی ہیں۔ پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے زائد فورس کو تعینات کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب ہنومنتا اور میلاد النبی کی مناسبت سے گھروں پر لگا رہے جھنڈوں کے لیے دونوں گروہوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ اس دوران ماسک پہنے ہوئے ایک شخص نے مسجد پر پتھراؤ کیا، جس سے مسلمان بھڑک گئے اور ہنگامی طور پر مسجد میں میٹنگ بلائی۔ اس دوران ایک اور گروہ نے اجناولکا مندر میں موجود چند بھکتوں پر حملہ کر دیا۔ جبکہ مندر پر حملہ کیے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی تو نوجوانوں کے گروہ نے مقامی ایم ایل اے اقبال انصاری کے اسسٹنٹ ایم ایس قادری کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق مختلف وارداتوں میں ڈی وائی ایس پی ایم ایم سندھی گوڑا، صحافی وینکٹیش ہوساڑلی اور یوسف قادری زخمی ہو گئے، جن میں ڈی وائی ایس پی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب مسلم نوجوانوں نے ٹائر جلا کر پولیس تھانے کے باہر شدید احتجاج کیا اور حملہ آوروں کو حراست میں لینے کی مانگ کی۔ اس کی خبر ملتے ہی مخالف حریف کے نوجوانوں نے بھی پمپا سرکل پر ٹائر جلا کر بھکتوں پر حملہ کرنے والوں کو حراست میں لینے کا مطالبہ کیا۔ بھوپال سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھائی گرنجن نے جائے واقعے پر پہنچ کر حالات قابو میں کیے اور لوگوں سے امن قائم رکھنے کی اپیل کی اور کسی بھی افواہ پر کان نہ دھرنے کی پرزور اپیل کی گئی ہے۔ چنئی، گردابی طوفان وردہ تمل ناڈو کی ساحل کو پار کرتے ہوئے چنئی پہنچ گیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں درخت اکھڑ گئے ہیں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے تیز رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ جگہ جگہ تباہی کا نظارہ ہے، کہیں گاڑی پلٹی ہوئی ہے تو کہیں ٹینٹ شیڈ اڑ رہے ہیں۔ اس کے چلتے چنئی کے کچھ علاقوں میں بجلی کاٹی گئی ہے اور چنئی جانے والے طیاروں کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وردہ سے نمٹنے کے لیے تمل ناڈو میں NDRF کے 8 اور آندھرا پردیش میں 6 ٹیمیں بھیجی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کی ٹکڑیاں بھی تعینات کر دی گئی ہیں۔ تمل ناڈو حکومت نے کہا ہے کہ 7350 سے زیادہ لوگوں کو چنئی، کانچی پورم، ترویلور اور ویلاپورم اضلاع کے 54 ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا۔ چنئی میونسپل کو درخت گرنے کی 130 سے زائد شکایتیں ملیں۔ ریلوے نے کئی مضافاتی ریل خدمات منسوخ کر دی اور طویل فاصلے کی ٹرینوں کی راہ تبدیل کر دی ہے۔ طوفان کے پیش نظر پرواز کی خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ چنئی میں اس تباہی والے طوفان وردہ سے 4 ہلاک ہو گئے، جبکہ 7000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، جن کو دیگر مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے پاسپورٹ نے ایک بیان میں معتمرین اور زائرین سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب میں قیام کی قانونی مدت کی سختی سے پابندی کریں۔ وقت مقررہ گزر جانے کے باوجود واپس نہ لوٹنے والے معتمرین کو 50,000 ریال سے 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 6 ماہ سے 1 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ عربیہ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے امیگریشن و پاسپورٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ویزے کی قانونی مدت کے اندر واپسی یقینی بنائیں۔ ویزے کی مدت گزرنے کے بعد بھی سعودی عرب میں قیام کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ویزا کی مجاز مدت ختم ہونے کے بعد واپس نہ لوٹنے والے معتمرین کو 50,000 ریال جرمانہ، 6 ماہ قید اور ملک بدری کی سزا دی جائے گی۔ ویزا سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں اور حج و عمرہ ٹور آپریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاخیر کرنے والے معتمرین کے بارے میں متعلقہ حکام کو فوری طور پر مطلع کریں۔ اطلاع نہ دینے پر کمپنی کے ذمہ داران کو 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ عمرہ ویزا کے قواعد کی خلاف ورزی کی مرتکب فرموں اور سعودی عرب میں معتمرین کو سروس فراہم کرنے والی ان اداروں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جو غیر ملکی معتمرین کے حوالے سے قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور واپسی میں تاخیر کرنے والے غیر ملکی معتمرین کو تحفظ دینے کے جرم میں 1 لاکھ ریال جرمانہ، کمپنی کے ڈائریکٹر کو 1 سال قید اور ملک بدری کی سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل،
کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔